السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت تھی۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، آپ لوگ کی دعاؤں سے اور میری محنت سے الحمدللہ میرے 6000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور آپ لوگوں کی نظر کرم ہے کہ آپ لوگ نہ صرف مجھے دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہیں، بلکہ جو واقعات جو میں قرآنی واقعات پیش کر رہی ہوں آپ کے سامنے، آپ لوگ ان کو دلچسپی کے ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں اور اس کا حوالے کے سے کامنٹس میں کچھ نہ کچھ پوچھ لیتے ہیں، تو مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہو رہی ہے اس بات سے۔ تو آئیے ہم اپنے بلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے بلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ تھوڑا لیٹ نائٹ ہو رہا ہے کیونکہ میں بہت زیادہ آج مصروف تھی، اس وجہ سے دن میں بلاگ نہیں بنا سکی، تو اب رات میں بلاگ بنا رہی ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی آج ہی اس کو اپلوڈ کر دوں گی۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ضرور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو مالک سارے جہاں والوں کا، روز جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ آئیے بغیر وقت ضائع کیے ہم بلاگ کا آغاز کریں اور اپنے تاریخی واقعات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور بہت خوبصورت واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ یہ اصحاب الاخدود کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ تھے اصحاب الاخدود، اور ان کا کیا واقعہ تھا۔ اس بارے میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور ایک جادوگر اس کے دربار کا بہت ہی مقرب تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا، لیکن راستے میں ایک ایماندار راہب رہتا تھا۔ لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس بیٹھا تو اس کی باتیں لڑکے کو بہت زیادہ پسند آئیں، چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے میں روزانہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بڑا محیب سا جانور کھڑا انسانوں کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ لڑکے نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ آج یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر تیرے دربار میں یہ مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول و محبوب ہو تو اس جانور کو اسی پتھر سے مقتول فرما دے، مطلب یہ پتھر میں ماروں تو اس سے بھی جانور قتل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یہ دعا کر کے لڑکے نے جادوگر کو اسی پتھر سے مار دیا تو یہ بہت بڑا جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو کر مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ لڑکے نے راہب سے یہ پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا کہ اے لڑکے، خدا کے دربار میں تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو عنقریب امتحان میں ڈالا جائے گا، اس لیے کسی کو میرا پتہ نہ بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا۔ اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے مادرزادے اندھے اور کوڑھی شفا پانے لگے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں اس کا چرچا ہونے لگا تو بادشاہ کا ایک بہت ہی مقرب ہم نشین جو اندھا ہو گیا تھا، اس لڑکے کے پاس بہت سے ہدیہ و تحائف لے کر حاضر ہوا اور اپنی بصارت کے لیے دعا کا طالب ہوا۔ تو لڑکے نے کہا کہ اگر تو اللہ پر ایمان لائے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں گا۔ چنانچہ وہ ایمان لے آیا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی تو فوراً ہی اس کی آنکھیں صحیح ہو گئیں اور بادشاہ کے دربار میں گیا
تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں میں بصارت کیسے آ گئی؟ تو مقرب ہمنشین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بصارت عطا فرما دی ہے۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ کیا میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا رب دونوں کا رب ہے۔ بادشاہ نے اس کو طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھا کہ کس نے تجھے یہ بتایا ہے؟ تو اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اس سے کہا کہ تم عقیدے کو چھوڑ دو، مگر راہب نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے اس عقیدے پر آخری دم تک قائم رہوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے راہب کے سر پر آرا چلوا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ہمنشین کے سر پر بھی آرا چلوا دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے نیچے لٹکا دو، مطلب اوپر سے پہاڑ سے نیچے گرا دو۔ لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی تو ایک زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے ہلاک ہو گئے، اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے غیظ و غضب میں بھر کر حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی میں بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دینا۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے۔ پھر لڑکے نے دعا مانگی تو کشتی غرق ہو گئی اور سب سپاہی ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحت و سلامتی کے ساتھ دوبارہ بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور بادشاہ حیران و پریشان ہو گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو مجھے شہید کرنا چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ تو مجھ کو سولی پر لٹکا کر یہ پڑھ کہ مجھے تیر مار کر بسم اللہ رب الغلام۔ چنانچہ اسی ترکیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجموعے نے بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس لڑکے کی کتنی ہوشیاری اور کتنی ماشاءاللہ اس میں فہم و فراست پائی جاتی تھی کہ اس نے بولا یہ مجھے تو مار دے گا تو میں کیوں نہ اس سے کلمہ پڑھواؤں۔ عربی کلمہ پڑھوایا، اور جب اس بادشاہ نے یہ عربی کلمہ پڑھ کر اس کو مارا تو وہ پہلے ہی بول چکا تھا میں شہید ہو جاؤں گا۔ اللہ کی رضا شامل تھی، تو وہاں مجموعے میں جتنے لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ یہ لڑکے کا جو کلمات کتنے سچ ہیں، کہ اس لڑکے نے جو کہا وہ ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے جو اس کا رب ہے، جو اس کا رب ہے وہ کتنا صحیح اور درست بات کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جتنے بھی مجموعے میں لوگ تھے انہوں نے اسی وقت ایمان لے آئے۔ تو بادشاہ غصے میں بوکھلا گیا اور اس نے گڑھا کھدوا کر اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے ایمانداروں کو پکڑوا کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 70 مومنین کو اس نے آگ میں جلا ڈالا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی۔ جب بادشاہ نے اس آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرائی، تو اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا کہ اے میری ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس کے بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی جو تھے وہ خندق کے کنارے مومنین کے آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشیاں منا رہے تھے اور قہقہے لگا رہے تھے کہ یکدم قہر الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور وہ اس طرح کہ خندق کی آگ کے شعلے اس قدر بھڑک کر
بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے سب ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہ وہی آگ جو بادشاہ نے مومنین کے لیے جلوائی تھی، اور اس میں 70 مومنین کو بھی ڈلوایا، اور وہ ایک مومنہ عورت اور اس کی چھوٹا شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ جو تھا، اس کو بھی اس نے اس میں ڈال دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا غضب الہی کیوں نہ ہوتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قہر الہی نازل ہوا، اور وہ آگ کے شعلے اس خندق سے اتنی تیزی سے اتنے بلند بھڑکے کہ وہاں جتنے لوگ، یہ بے ایمان لوگ، بادشاہ کے ساتھی اور بادشاہ بیٹھے ہوئے قہقہے لگا رہے تھے، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ جی ہاں ناظرین و حاضرین، آئیے ایک اور دوسرا خوبصورت واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وہ رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتے ہوئے آئیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے لیے مٹی سے پرند کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً اللہ کے حکم سے پرند ہو جاتی ہے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردوں کو جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں بڑی نشانی ہے اگر تم لوگ ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نمبر 1، مٹی کے پرندے بنا کر آپ ان میں پھونک مار کر ان کو ہوا میں اڑا دیتے تھے۔ نمبر 2، مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا۔ جی ہاں، برس کی بیماری جن کو سفید دھبے ہو جاتے ہیں، تو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان مریضوں کو شفا دے دیتے تھے، اور مردوں کو زندہ کر دینا، جو مردہ تھے وہ اللہ کے حکم سے آپ معجزہ ایسا دکھاتے کہ وہ مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا کیا تھا، آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ تمام کام کرتے تھے۔ ناظرین و حاضرین، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ان کے پاس کوئی خدائی طاقت تھی، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، اور آپ اللہ سے دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ وہ کام سر انجام دیتے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی تو اپنی نشانیاں دکھانی ہیں اس قوم میں۔ اور جو کچھ کھاتے، جو کچھ کھایا، جو کچھ کوئی کھاتا تھا، یا جو کچھ گھروں میں لوگ چھپا کر رکھتے تھے اپنے آنے والے وقتوں کے لیے، تو آپ علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے۔ اب ان معجزات کی میں تھوڑی سی تفصیل میں جاؤں گی، آپ کو تھوڑی سی تفصیل پیش کروں گی تاکہ آپ کو سننے میں مزید دلچسپی ہو اور آپ اس واقعے کو پوری طریقے سے ازبر کر لیں، اور اپنے مجالس میں، اپنے ذکر میں، اپنے گھر میں اس کو ضرور ذکر کریں، تاکہ اور اس کو ضرور اس کا پرچار کریں، اس کو پھیلائیں، تاکہ لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات کے بارے میں علم ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نشانی۔ جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم کے بغیر ناممکن تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا تو یہ سب آپ نہیں کر سکتے تھے۔
مٹی کے پرند بنا کر اڑا دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کے پرند بنا کر اڑا دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب کیا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ انسان کی طرح مسکراتا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ چرندہ جانوروں کی طرح بچے بھی دیتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب نبی کریم کہ جب بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے اور بندے خدا کے پیدا کیے پرند میں فرق اور امتیاز کر سکیں، امتیاز باقی رہے۔ ظاہر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پرندے بنائے وہ ایک ایک کر کے گر کر مر جاتے تھے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان ہیں دنیا میں ان کی تعداد باقی رہی، مطلب وہ وقت آنے پر ان کی وفات ہوتی رہی۔ اب نمبر 2 ہے کہ کس طریقے سے آپ اندھوں کو شفا دے دیتے تھے، اور برس کی جو بیماری جو آج کل سفید داغ والی بیماری نہیں ہوتی، وائٹ کلر کے اسکن پر دھبا آ جاتا ہے اور پھر وہ پھیلتا رہتا ہے، پوری اسکن کو وائٹ کر دیتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑھیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوتی تھی کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ مردوں کو زندہ کرنا، روایت ہے کہ 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ آپ نے اللہ کے حکم سے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ نمبر 1 آزر اپنے دوست کو، نمبر 2 ایک بڑھیا کے بیٹے کو، نمبر 3 ایک عشر وصول کرنے والی کی لڑکی کو، اور نمبر 4 حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ آزر کیا تھے؟ اب سنتے ہیں کہ یہ آزر کون تھے اور آپ نے کس طریقے سے ان کو زندہ کیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک بہت مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کا انتقال ہو گیا، وہ دفن ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی تدفین کے بعد پہنچے، اور پھر اس طریقے سے آپ آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کی نشانی کہ کس طریقے سے مردوں کو زندہ اور زندہ کو مار دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب نمبر 2 ہے بڑھیا کا بیٹا۔ یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا اور اس کی بھی اولاد ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اب نمبر 3 ہے عاشر کی بیٹی۔ ایک چنگی وصول کرنے والی کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس نے بھی کئی بچے پیدا کیے۔ حضرت سام بن نوح علیہ السلام۔ اوپر کے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری ہو گیا تھا، اس لیے وہ تو ہوش میں آ گئے۔ اب ظاہر ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی فرمائشیں تھیں کہ بھئی مردوں کو زندہ کر کے دکھاؤ اور پرندوں میں جان ڈالو، جب وہ سب پوری کر دی تو اب ان کو کوئی چارہ نہیں رہا تو وہ آپ پر بہتان لگانے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو
زندہ ہی تھے، یہ تو سکتے میں آئے ہوئے تھے، مطلب ایک طریقے سے کہتے ہیں نا کہ کومے میں تھے، اور ایک دم اب ان کو ہوش آ گیا ہے۔ اب ہمیں مردوں کو زندہ کر کے دکھانا ہے، تو آپ نے فرمایا، انہوں نے بولا کہ آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیں گے تو ہم ایمان لیں گے۔ یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی۔ اسرائیلی واقعی خبیث ہوتے ہیں۔ دیکھ لیں آپ کس طریقے سے انہوں نے فلسطین کو نیست و نابود کر رکھا ہے، کس طرح فلسطین پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، وہ اسی قوم کے لوگ ہیں، یہی بنی اسرائیل۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس گزر چکے ہیں، تم لوگ مجھے ان کی قبر پہ لے چلو، میں ان کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اس میں اعظم پڑھا، تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے، اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ قیامت ہو گئی کیا؟ قیامت قائم ہو گئی؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ سب معجزہ اللہ کی طرف سے ان مردودوں کو، ان بنی اسرائیل والوں کو دکھانا تھا۔ اللہ کو اپنی نشانی، اپنی قدرت دکھانی تھی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ جب انہیں یقین نہیں ہوا، کنہیں بنی اسرائیل والوں کو، کفار کو، کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں یہ تمام معجزات صحیح ہیں، تو انہوں نے ایک نئی بات قائم کر دی کہ کسی پرانے مردہ کو زندہ کر کے دکھاؤ تو ہم ایمان لائیں گے۔ نعوذ باللہ، کس طریقے سے وہ ہر طریقے سے آپ کو پیچھے نیچا کرنا دکھا رہے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے آپ کا سر فخر سے ہمیشہ بلند رہا، اور جو کھایا اور جو کچھ چھپایا وہ بتا دیا۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ معجزہ بھی حاصل تھا کہ وہ بتا دیتے تھے کہ کوئی بچہ، وہ ایک مکتب میں پڑھاتے تھے، تو بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے وہ سب ان کے بچوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہو جاتی ہے، تو بچوں نے بتایا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ عیسیٰ جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے ہوئے بستی میں داخل ہوتے ہیں، تو تو بنی اسرائیل والوں نے کیا کیا، چلاکیوں نے، کہ اپنے بچوں کو اپنے ایک مکان کے اندر چھپا دیا اور کہہ دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے پھر؟ تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں اللہ اکبر سور بند ہیں۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، انہوں نے اس ناپاک جانور کا نام لے کے بولا کہ وہ بند ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، پھر وہ سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے ان کے بچے برآمد نہیں ہوئے، بلکہ وہ سور ہی نکلے اس میں سے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا، اور بنی اسرائیل نے غیب و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام آپ کو ساتھ لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئی، اور اس طریقے سے آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، دیکھیں کتنے پیارے معجزات، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا علم اپنی طرف سے عطا کیا تھا۔ ان کے پاس اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ اب بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ نبی نعوذ باللہ یا ولی اولیاء کس طریقے سے ایک زندہ کو مردہ کر سکتے ہیں؟ تو بھائی اس کا جواب یہ پڑھ کر آ جانا چاہیے انہیں کہ یہ اللہ کا معجزہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنی نشانی دکھانا چاہتا ہے اپنے محبوب بندے کو، جن کو اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے کہ یہ میرا محبوب ترین بندہ ہے، یہ میرا
اسلام کا پرچار کر رہا ہے، یہ دین کو پھیلا رہا ہے، یہ دین کی ہدایات دے رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کو منتخب کرتے ہیں، اس پر اپنی نظر کرم کرتے ہیں، تو اس کو وہ علم بھی عطا کرتے ہیں جو وہ اس علم کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی جو چیلنجز ہیں ان کو وہ پورے کرنے کی سکت رکھ سکیں. سبحان اللہ. یہاں دیکھیے بہت سے لوگوں کو اپنے سوالات کے جوابات مل جائیں گے. میں بالکل گہرائی میں نہیں جانا چاہتی. بہت سے لوگوں کو اپنی بہت سی باتوں کی تصدیق مل جائے گی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جتنا علم چاہتا ہے عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. ناظرین و حاضرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ والا بھی ولاگ بہت اچھا لگے گا اور آپ ضرور اس کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے میرے چینل کو، اور ضرور اس کو آگے فارورڈ کریں گے. اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا، کیونکہ یہ بیل آئیکن دبانے سے آپ کو میری تمام پریویس ویڈیوز بھی موصول ہو جائیں گی، اور آپ اس کو وقتاً فوقتاً فارغ اوقات میں ضرور دیکھیں، سمجھیں، سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر واقعات میں ہمیں درس ہدایت موجود ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ بلاگ کے ساتھ کل دوبارہ حاضر خدمت رہوں گی. جب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.